السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازہ کے لیے دوسری شرط ہے کہ میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو، یا غسل ناممکن ہو دینا تو اس صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی ہو، ناپاکی نکلی ہو تو دھو ڈالے، اور بعد میں خارج ہوئی ہو، یعنی بعد میں وہ نجاست نکلی ہو تو پھر دھونے کی حاجت نہیں۔ کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے۔ پاک کفن پہنانے کے بعد اگر نجاست خارج ہوئی، نکلی اور کفن آلود ہوا، یعنی کفن پھر ناپاک ہوا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بغیر غسل نماز پڑھائی گئی تو پھر نہ ہوئی، اسے غسل دے کر پھر پڑھیں، اور اگر قبر میں رکھ چکے ہیں مگر ابھی مٹی نہیں ڈالی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر نماز پڑھائیں، اور اگر مٹی دے چکے ہیں تو اب نہیں نکال سکتے، لہذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئے تھے، اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہذا اب ہو جائے گی۔ پھر جنازے کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف مع سر کے موجود ہونا، لہذا اگر جنازہ غائب ہے، حاضر نہیں ہے تو پھر اس کی جنازہ نماز نہیں ہوگی۔ جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور یا کسی سواری پر وغیرہ پر لدا ہوا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ جنازے کا زمین پر رکھا ہونا یا پھر ہاتھ پر، مگر اگر کسی جانور پر یا واہن پر وہ لدا ہوا ہے تو پھر اس کی جنازہ نماز نہیں ہوگی۔ جنازہ مصلی کے آگے قبلے کو ہونا چاہیے۔ جنازہ نماز پڑھانے والے کے سامنے جنازہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر مصلی کے پیچھے ہوگا، اگر نماز پڑھانے والے کے پیچھے ہوگا تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہے، کفن کا پاک پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن میت کو پہنا دیا جائے۔ پاک کفن پہنانے کے بعد، اسے غسل دینے کے بعد اگر کفن پھر ناپاک ہو جائے، اس کے بدن سے خون وغیرہ خارج ہو تو پھر کفن کو بدلنے کی ضرورت نہیں، اور بغیر غسل کے جنازہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ غسل دیں اور پھر نماز پڑھیں، تب نماز صحیح ہے۔ میت کو قبر میں ڈالا اور مٹی نہیں ڈالی ہے تو قبر سے مٹی ڈالی ہے، ابھی ڈالی نہیں ہے، میت کو قبر میں ڈالی ہے تو اسے نکال کر نماز پڑھیں، اور اگر مٹی ڈال دی ہے تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں، کیونکہ پہلے جو بغیر غسل کے نماز نہیں ہوئی تھی، اب بغیر غسل کے چونکہ وہ قبر میں اور مٹی ڈال چکے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ اور جنازہ پڑھانے والے کے سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر جنازہ موجود نہیں ہے تو اس کی غائبانہ جنازہ نماز نہیں ہو سکتی، اور جنازہ زمین پر رکھا ہونا چاہیے یا ہاتھ پر،
اور قریب اگر کسی جانور پر یا کسی سواری پر لدا ہے تو پھر نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور یہ نماز جنازہ پڑھنے والے کے سامنے جنازہ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے اگر جنازہ ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کتاب در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ الجنازہ، جلد 3، صفحہ 161۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔